اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 27ویں پارے میں سورہ حدید اس کا مطالعہ ہم لوگ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز فرمایا اور یہ کہا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اور کل ان دو آیات پہ بات ہو چکی جو بالکل آغاز کی ہیں، اور اس سبق کے اعادے کے لیے پھر سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور لوگوں اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی ایسی تسبیح بیان نہ کرتی ہو جس میں اللہ کی حمد ملی ہوئی نہ ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ تم ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تمہارے فہم سے بالا ہے۔ جب انسان کے باطنی حواس کھلتے ہیں اور یقین کا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوتا ہے تو پھر انسان ان چیزوں کو کچھ کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ بچہ ہے 5ویں 10ویں میں پڑھتا ہے، اب اس بچے کے متعلق کہ اسے آئنسٹائن کی تھیوری سمجھا دیں بالکل ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذہنی سطح ایسی نہیں۔ وہ جتنا جتنا پڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا اس بچے پر اس علم کے اسرار کھلتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالی پر یقین کے مدارج ہیں، اور یقین جتنا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اتنا اس قرآن پاک کے پہلو کھلتے ہیں، احادیث سمجھ میں آتی ہیں، اور اصل چیز یقین ہے۔ ہندوستان میں اس آخری دور میں جس خانقاہ نے قدماء کی خانقاہوں کی یاد تازہ کر دی، وہ ہمارے شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شیخ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ بسوں ویگنوں کا دور چل پڑا تھا، اور 1947 سے بھی پہلے اور اس کے بعد بہت بڑا مرجع حضرت کی شخصیت بن گئی، اور 57 کے بعد تو بہت زیادہ لوگ آنا شروع ہو گئے تھے، اور وفات سے پہلے ان کی زندگی کے آخری 3-4 سال جو گزرے ہیں تو ان کے مقابلے میں کوئی شخص پورے برصغیر میں تھا ہی۔ ایک دن ارشاد فرمایا کہ علی میاں یہ جتنے کام دین کے ہوتے ہیں سب کا ماحصل یقین ہے کہ یقین بنے، بس اتنا تو حضرت نے فرمایا۔ اور یقین ہے کیا؟ غالباً اس کی تشریح میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تصور سے محسوس تک کا سفر یقین۔ ایک چیز تصور میں آتی ہے، آدمی اس کے لیے دیکھتا ہے، اور مشاہدے کے بعد علم حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ علم جب محسوسات کی حد تک پہنچتا ہے تو یہ یقین۔
ایک آدمی نے انگلینڈ جانا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ فرانس جاؤ، فلاں جگہ لاہور چلے جاؤ، اور بادشاہی مسجد ہے، تو یہ بادشاہی مسجد کا فیصل ماسک کا اس نے سنا ہے، اس کے بعد وہ انٹرنیٹ دیکھتا ہے، کہیں اور جاتا ہے، اب تو یہ چیزیں آسان ہو گئیں، تو اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ یہ، پھر وہ عالم تصور میں ایک چیز آتی ہے، پھر تصور کے بعد اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور پھر ایک دن وہ جا کے مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تصور سے محسوس تک کا جتنا سفر ہے یہ یقین ہے، غالباً حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا۔ اس لیے جس انسان کا یقین جتنا بڑھ جاتا ہے، اس کائنات میں اللہ کی تسبیح اور اشیاء جو کچھ کرتی ہیں، جیسے پڑھتی ہیں، یہ سب سمجھ میں آہستہ آہستہ آنے لگتا ہے۔ اور اس کی بڑی دلیل صحیح بخاری کی وہ روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کھانا ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لایا جاتا تھا، اور ہم اس گرم کھانے کی تسبیح اللہ کی اپنے کانوں سے سنتے۔ فضا مقدر ہے اور گناہوں کی تاریکی زیادہ ہے، اور گناہوں کی دھند زیادہ ہے۔ یہ دھند چھٹے فرد کی سطح پہ یا اجتماعی سطح پہ تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ کھلنے لگتی ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہو اور انسان کے حواس اسے نہ پا سکیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کی قوت سماعت میں اور اس چیز کی تسبیح میں پردے حائل ہو گئے ہیں گناہوں کے۔ جتنے یہ پردے نکلتے چلے جائیں گے اتنا انسان ان چیزوں کو سنے۔ اور صوفہ یہاں رکھتے ہیں کسی، اگر اپنی مرضی سے نیچے بیٹھے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، ادروائز رکھیے کسی، لوگ اوپر بیٹھے۔ اس لیے یہ جتنے پردے ہیں کانوں پہ یہ گناہوں کے ہیں۔ یہ پردے اگر اٹھ جائیں تو آج بھی ممکن ہے کہ انسان تسبیح کو سنے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس زمانے کا ذکر کیا جب حضرت علیہ الصلوۃ والتسلیم زندہ تھے اور یہ لوگ ان کی خدمت پہ پیش ہوتے تھے۔ فرمایا ہم کھانے کی تسبیح اپنے کانوں سے سنتے۔ صوفیہ کے یہاں دیکھ لیں، ان میں کتنے ہی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ گھاس کا تنکا نہیں توڑا جا سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور اللہ کی جو تسبیح بیان کر رہا ہے جی نہیں چاہتا کہ اس خدا کی تسبیح کو ختم کرو۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو کہتے ہیں پہاڑ نہیں توڑا جا سکتا، اس لیے کہ پہاڑ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، تو جب پتھر بنے گا تو کچھ دیر کے لیے وہ رک جائے گی، پھر وہ آہستہ آہستہ کرنے لگتا ہے، تو اس لیے پہاڑ توڑ دینا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ وہ تو پھر بھی بڑے قدما تھے، خود جن کا ذکر کر رہے ہیں حضرت باب العلمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہمارے دوست حضرت کی خانقاہ میں ذکر کرتے تھے، اور کئی ایک تھے آئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا حضرت کہیں استنجا نہیں کر سکتے۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ ان کا ہر جگہ زمین اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، بیٹھیں کہاں اور جائیں۔ یہ وہ عرفان اور معرفت کا درجہ ہے جو اللہ کہتا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور اللہ ہی کی پاکی بولتا ہے ہر وہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ بڑا غالب ہے، چھایا ہوا ہے، اس کا غلبہ طاقت ہے اور حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اگر تم دنیا میں میری تسبیح نہیں کرو گے، میرا ذکر نہیں کرو گے، تو عندہ اللہ کے پاس ایسی بڑی جماعت ہے لا یستکبرون، جو لوگ بالکل، وہ فرشتے اللہ کے بندے، اللہ کے وہ لوگ بالکل کبر کا، بالکل کوئی عار نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَمَن یستنکف عن عبادتہ، اور جو خدا کی بندگی سے، خدا کے سامنے سر ٹکانے سے عار محسوس کرے گا،
اللہ کہتا ہے ہم اسے عذاب دیں، اللہ سے بڑا کون؟ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت میں ہم جنات سے پوچھیں گے اور فرشتوں سے پوچھیں گے اور فلاں سے اور فلاں سے، اور جہاں تذکرہ آیا ہے فرشتوں کا کہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیوں دنیا میں تمہاری عبادت کی جاتی رہی، کیا تم نے فرشتوں یہ کہا تھا؟ یہ جو تعویذ دکھتے ہیں نا، یا جبریل اور یا میکائیل اور یہ، اگر اس میں حقیقی طور پر باری تعالیٰ کے علاوہ ان سے مدد اور ان کی پکار اور ان کی جے مقصود ہے تو شرک ہے، اور کھلا ہوا شرک، کہ جتنے اس طرح کی چیزیں اور کرتوت کرتے ہیں اللہ نے کہا ہم قیامت میں اپنے فرشتوں سے پوچھیں گے کہ فرشتوں کیا تم نے انسانوں کو یہ سکھا دیا تھا؟ وہ کہیں گے سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، انت ولینا من دونہم، اور اے پروردگار تو ہمارا والی اور وارث ہے ان کو چھوڑ کر، اس ساری کائنات کو چھوڑ کر۔ اور مومن کا ٹھیک یہی شعار ہونا چاہیے، جب بھی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنے کو طبیعت چاہے، اللہ فرشتوں کی اس بات پر غور کرے کہ انہوں نے کہا سبحانک انت ولینا من دونہم، اے پروردگار تیری پاک ذات ہے، تجھی سے مدد مانگنی ہے، اور انت ولینا من دونہم، اے اللہ میرا والی اور وارث اور مددگار ساری کائنات کو چھوڑ کے صرف اور صرف تو ہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے، سبحانک اللہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ کب کی مرتبہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے، آپ سے عرض کرتے ہیں اس سے اگلی آیت میں یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ مچھلی کے پیٹ پہ پہنچ گئے اور ان کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے یونس علیہ السلام کی اس دعا کو اپنا لو۔ اس سے جتنی دعائیں بزرگوں اور مشائخ نے لکھی ہیں، جو درود انہوں نے لکھے ہیں اپنی طرف سے سر آنکھوں پہ، کسی کی تردید نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے حضرت نے لکھا ہوگا، ان پہ الہام ہوا ہوگا، لیکن ان سب کی موجودگی میں اصل چیز وہ ہے جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اس لیے جتنے مشائخ بتاتے یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، ہم کہتے ہیں سر آنکھوں پہ حضرت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ بتایا ہے بس کافی ہے، اس کے بعد کوئی اس سے بڑے وظیفہ نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی مشکلات پیش آ جائیں یہ پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا جب بھی مشکلات پیش آ جائیں اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ فرمایا جب بھی مشکلات زندگی میں مصائب پیش آ جائیں چمٹ جاؤ اللہ کے اس نام سے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ فرمایا چمٹ جاؤ اللہ کے اس نام سے، بار بار اسے پڑھو اور پکارو۔ مشکلات اور تکالیف پیش آ جائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، فرمایا نماز پڑھو۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرو اور اللہ سے نماز پڑھ کے مدد مانگو۔ نماز پڑھنا مشکلات میں، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر آئی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بھی، تو وہ والدہ تھی، یہ میمونہ رضی اللہ عنہ 9 بہنیں تھیں۔ ایسی بات آ گئی بیچ میں، لیکن بیان کی ہم نے کئی جگہ، لیکن ذرا اجمال سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ 9 بہنیں تھیں۔ یہ جتنے مستشرقین ہیں نا، انگریز گورے، انہوں نے اس پہ بڑا اعتراض کیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ سے، اور کہا میمونہ بیوہ ہو گئی ہیں اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح میمونہ سے کرا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت جو تھی نا، یہاں پہ پہنچ کے اندازہ ہوتا ہے، اصرار فرمایا کہ جلدی کریں، جلدی اس نکاح کو کریں، حتیٰ کہ مکہ پہنچے حالت احرام میں عمرہ کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 گھنٹے لگتے، 3 گھنٹے لگتے، احرام باندھا ہوا ہے، بیوی سے قربت نہیں ہو سکتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے باوجود حالت احرام میں ہی نکاح کر لیا۔ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں عورت تھی کیا اتنی جلدی وغیرہ، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وہ توہین کے جملے ظاہر ہے کوئی مومن آدمی تو دہرا نہیں سکتا، جو کچھ بقا ہے انہوں نے، بات کیا تھی اصل اس کی بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھتے۔
9 بہنیں تھیں اور ہر بہن بڑے سے بڑے خاندان میں بیائی ہوئی. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی والدہ کا یا تو انتقال ہو گیا یا وہ زندہ تھیں، اور خالد کو مانگ لیا میمونہ نے، خالہ نے بہن سے مانگ لیا کہ بیٹا مجھے دے دو، میں پرورش کروں گی. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے سوائے احد کے، اور جہاں آئے ہیں خالد دوسری طرف پسپائی ہو گئی، دوسری طرف یہ ہو گئی. خالد اتنے بڑے آدمی تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی ایک غلطی پہ کچھ کہا، اور عبد الرحمن، خیر وہ تو بکر رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ تھا. عبد الرحمن ابن عوف جیسا آدمی، یہ حدیث کوئی عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھولی گئی تاکہ عبد الرحمن کو وہاں دفن کیا جائے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کسی کے لیے آفر ہوئی ہے تو عبد الرحمن ابن عوف کے لیے. عبد الرحمن ابن عوف کو خلافت دے گا عثمان رضی اللہ عنہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کریں. اور عبد الرحمن ابن عوف کیا کہنے، مطلب بہت مناقب ہیں. ان کی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی کوئی گفتگو ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد تم جانتے ہو عبد الرحمن بدری ہے، اور فرمایا خالد تم جانتے ہو یہ احد کا پہاڑ جو ہے نا یہ سونے کا ہو جائے اور تم خدا کی راہ میں خیرات کر دو، اور یہ عبد الرحمن آدھا سیر جو لے کے اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو تمہارا سونے کا پہاڑ اس کے ایک پاؤں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ عبد الرحمن اتنا بڑا آدمی. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی بڑے مناقب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالد سے یہ کہا، خالد بھی اتنے بڑے آدمی، اور پھر عبد الرحمن کو سمجھایا اور آپ نے فرمایا تم جانتے ہو خالد کو عبد الرحمن یہ اللہ کی تلوار ہے، اللہ نے میرے ہاتھ میں یہ دے دی ہے، تم چاہتے ہو کہ ہم اسے نیام میں واپس ڈال دیں؟ نہیں، اس کا لحاظ کرنا ضروری. دونوں طرف بیلنس کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ خالد بن ولید کبھی آئے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو آئے ہیں کب؟ احد میں، اور احد میں آئے ہیں اور مسلمانوں کو پسپائی اور ایک نقصان اٹھانا پڑا. 70 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے آدمی وغیرہ وغیرہ. یہ احد میں ہی سارا کچھ ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل فکر تھی کہ جو جنگیں ہو رہی ہیں نا اب خالد نے آنا شروع کر دیا. 3 آدمی ایسے تھے، عثمان جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی اور اس کی وجہ سے پورا عرب ان کی عزت کرتا تھا، خالد ابن ولید اور عمر بن العاص، یہ تینوں مکہ میں کانٹے رہ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کو فتح کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل لڑنے کے لیے آئے تھے وہ مشرک. علی، طالب، جعفر اور عقیل 4 بھائی، حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، اور یہ چاروں بھائی 10-10 سال کے وقفے سے پیدا ہوئے ہیں ان کے یہاں، تو اس لیے عمروں میں بڑا فرق تھا. ابو طالب پہلے بیٹے کی وجہ سے انہیں کہتے ہیں، پھر جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، اور پھر یہ عقیل، یہ کربلا کے واقعے میں جو مسلم ابن عقیل آتا ہے یہ انہی کے بیٹے تھے، مسلم جو عقیل کے فرزند تھے. عقیل کو جب باندھا گیا بدر میں قیدیوں میں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابو جہل کا کیا ہوا ہے، مارا گیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کا وہ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب مکہ آپ کے لیے میدان کھلا ہے، ابو جہل اٹھ گیا ہے تو اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. یہی 3 آدمی باقی تھے، اور بھی تھے لیکن یہ 3 آدمی بہت تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ اب جنگ ہوئی اور یہ لوگ آئے نا ہمارا بنے گا کیا. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے خاص طور پہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ خالد کسی طرح سامنے نہ آئے. پھر خندق ہوئی، خندق جب ختم ہوئی پھر حدیبیہ ہوئی. حدیبیہ میں خالد نے کوشش کی پوری کہ لڑائی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے یہ بھی لڑنے کو تیار بیٹھے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اوائڈ کر رہے تھے جنگ کو، ہٹاتے جا رہے تھے. اور حدیبیہ جب ہو گئی تو آپ نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ ہم ہی حملہ کریں گے. اب قریش کی کمر ٹوٹ گئی.
آئے تھے عمرے کے لیے، اگلے سال عمرے کے لیے آئے ہیں، تو میمونہ سے نکاح پہ اتنی جلدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالت احرام میں تھے بھئی، 2-3 گھنٹے میں عمرہ ہو جاتا، ختم ہو جاتی بات، نکاح بھی ہو جاتا، رخصتی بھی ہو جاتی، لیکن نہیں، فرمایا نکاح کرو جلدی کرو۔ یہ سیاسی بصیرت تھی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سیاسی بصیرت پہ نا ابھی تک لکھا نہیں گیا، ہم نے کم سے کم نہیں پڑھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سیاسی مبصرین اور لوگ ہیں نا، ان کو بنیادی طور پہ وہ زبان ہی نہیں آتی ہے جس زبان میں وہ ساری چیزیں لکھی گئیں، عربی ہے، فارسی ہے، انہیں آتی نہیں، اصل مراجع کی طرف وہ رجوع نہیں کر سکتے۔ تو خالد ابن ولید کو پالا تھا میمونہ نے، اور یہ 9 بہنیں، ایک بہن میمونہ کی حضرت عباس کی بیوی تھی، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی سالی کا رشتہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ اسی طرح باقی 7 بہنیں بھی بڑے بڑے لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کیا تو پالا ہوا تھا میمونہ نے خالد کو، اور خالد پہ بجلی گر گئی کہ جو میری ماں ہے اور ماں سے بھی زیادہ عزیز ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اور تیسرا دن جب آیا تو مکہ والوں نے اصرار کیا کہ آپ نکلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، میں نے ابھی تو شادی کی ہے، میرا خیال ہے میں اونٹ ذبح کراؤں گا، میرا ولیمہ ہوگا، آپ لوگ کھانے پہ آئیے۔ ان کا میں ویسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس شام سورج ڈوبے آپ چلیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ کو لے کے رخصت، میمونہ کیا گئی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا دل اور دماغ دونوں ساتھ لے کے چلے گئے۔ اب خالد رہتے کیسے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 2-4 ماہ میں ہی پیچھے چل پڑے اور جا کے اسلام قبول کر۔ میمونہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسلام پہ لائے۔ جب خالد نکل گئے، عمر بن العاص نکل گئے، عثمان بن ابی طلحہ نکل گئے، تو مکہ میں پھر رہ ہی کیا گیا تھا؟ لوگ حیران پریشان، یہ تینوں دوست گئے اور تینوں نے سفر ایک جگہ جا کے مل گئے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ولید بن ولید پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے بھائی کو خط لکھا کہ چونکہ میں بہت زیادہ پیش رہا ہوں جنگوں میں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مزاج ہے میرے متعلق، تو انہوں نے وہی خط لے جا کے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد جیسا عقل مند آدمی اور اس دین سے بے خبر ہے، اسے بلاؤ، میں تو اس کا منتظر ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اپنی چادر خالد پہ ڈال دی اور فرمایا خالد تو کیسا آدمی، اتنا عقل مند اور اسلام سے بے خبر۔ خالد بالکل بچ گئے۔ یہ وہ چیز تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر جب عبداللہ ابن عباس کو پہنچی ہے، اٹھے اور 2 رکعتیں پڑھی۔ کسی نے کہا حضرت 2 رکعتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کہنے کہ اس سے زیادہ صدمہ کیا ہو سکتا ہے کہ میری والدہ کی یہ حقیقی بہن تھی، مجھے خالہ سے بڑی محبت تھی، یہ چلی گئی دنیا سے، اور اللہ نے کہا جب بھی مصیبت آئے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، تو میں نے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ مجھے صبر دے۔ اس لیے جتنے وظائف مشائخ، ہم کہتے ہیں سر آنکھوں پہ کیا ضرورت ہے اس پہ تنقید کی، ایک نیا فتنہ کیوں کھولنا ہے، ایک نیا دروازہ کیوں کھولنا ہے جب تک اس میں کوئی غلط کلمات نہ ہو۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں نا سب سے اچھا۔ اللہ کہتا ہے میری تسبیح بیان کرتے، لہو ملک السماوات، زمین و آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی۔ انبیاء علیہ السلام تسبیح بیان کرتے، فرشتے سبحانک، اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، انت ولینا من دونہم، اے پروردگار تو ہی میرا والی و وارث ہے، پوری کائنات میں کوئی نہیں، بس تو ہی تو۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، فلما افاقا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کے اثر سے جو بے ہوش ہو گئے تھے ہوش میں آئے، قال سبحانک، کیا تیری ذات پاک۔ ہر کوئی انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری بادشاہی آسمانوں میں زمینوں میں، یحیی و یمیت، یہ 5واں نام اللہ کا آیا، و یمیت اور 6واں نام آیا، محیی اور ممیت، زندگی دینے والا اور موت طاری کرنے والا اللہ ہی ہے۔
اور زندگی دینا کہ کوئی چیز زندہ ہو جائے اور موت دے دینا کہ کوئی چیز مر جائے، وہ تو کوئی ایک بات ہے۔ خود زندگی اور موت کو اللہ کہتا ہے خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی اور موت کو ہم نے ہی پیدا کیا۔ موت کسی پہ تاری ہو تو چلو ایک بات ہے، خود موت کو کس سے پیدا کیا؟ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا۔ زندگی کو کس سے پیدا کیا؟ فرمایا ہم نے ہی پیدا کیا۔ ہم نہ پیدا کرتے کوئی زندگی نہیں۔ اسی لیے قرآن کی کانتا رتقن، اور دونوں بند تھے، زمین کو چگاتی نہیں تھی، اوپر سے بارش نہیں آتی تھی، ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ زمین کو کہا اپنی زراعت، اپنی چیزیں، اپنی نشو و نما، اپنی برکتیں ظاہر کر۔ آسمان سے کہا تو بھی اپنی برکتیں ظاہر کر۔ اس کو پھر آگے قرآن لا رہا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کی ذات ہر چیز کا علم رکھتی ہے۔ یہ علیم اللہ کا نام آ گیا، پھر سب سے پہلے اللہ کا نام آیا تھا، پھر دوسرا عزیز، تیسرے حکیم، چوتھے مالک، اور پانچواں نام اللہ تعالی کا کیا آیا تھا؟ محیی ممیت، پانچواں، جس سے زندگی دی اور جو موت دیتا ہے۔ چھٹا نام اللہ کا آ گیا موت دینے والا، ساتواں نام آ گیا قدیر۔ یہ 7 نام اللہ کے ان 2 آیات میں آ گئے۔ 16 نام گننے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ آیت کریمہ ایسی ہے، ہول اٹھتا ہے اس آیت کو پڑھ، اور یہ آیت کریمہ اللہ نے ایسی بیان کی ہے کہ اس میدان میں داخل ہونے سے طبیعت گھبراتی ہے، اور اگر آدمی جان لے کہ اس میں کیا ہے تو مر جائے، مگر اس آیت کے اسرار و رموز پہ قابو نہ پا سکے۔ یہ اتنی بڑی آیت، راضی جیسا آدمی اس آیت پہ پہنچ کے کہتا ہے کہ عمیق علم کی گہرائیاں ختم ہے اس پہ، محیب روب طاری ہو جاتا ہے اللہ کی ذات کا، زبان گونگی ہو جاتی ہے، تشریح نہیں کر سکتی کہ اللہ نے کیا کمال کی بات کی ہے۔ وہ کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح انسان بالکل بچہ بن جاتا ہے اور اس کے ہوش و حواس جواب دے جاتے ہیں اس آیت کو پڑھ کے کہ اللہ نے اس میں کس غضب کی چیزیں بیان کی ہیں، آدمی کی ہمت نہیں پڑتی اس پہ بات کر۔ بڑے بڑے مفسرین کا قلم یہاں کے رک گیا۔ راضی کہتے ہیں اتنی پیچیدہ آیت ہے یہ، اور پھر راضی نے لکھنا شروع کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ حق کون ادا کر سکتا ہے، تھرا گئے ہیں اس کو راضی جیسے لوگ بھی بیان کرتے ہوئے۔ اللہ نے اپنی صفات کا اظہار فرمایا۔ اصولی طور پہ آپ سے ایک بات عرض کرتے هو الاول، یہ اللہ تعالی نے اپنا نام بیان کیا، والآخر پھر نام بیان کیا، 8واں اور 9واں نام، الظاہر 10واں نام، الباطن 11واں نام، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور علیم سے اللہ نے اپنا 12واں نام بھی بیان کر دیا۔ یہ 12 نام اللہ تعالیٰ کے یہاں آ گئے، 4 باقی رہ گئے۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، اور سب سے پیچیدہ مسئلہ اللہ کی صفات کا ہے۔ رسالت بالکل واضح ہے، ختم نبوت بالکل واضح ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بات ختم، قصہ ختم۔ سمجھ میں آ گیا؟ پیچیدہ ترین مسائل عقیدے کے 2 ہیں، اور اگر کہو تو 3 ہیں۔ اللہ کی صفات کا مسئلہ، تقدیر کا مسئلہ، اور انسان کا دوبارہ زندہ ہونا، یہ مسئلہ، انسان کا دوبارہ اٹھنا اور زندہ ہونا۔ اس مسئلے نے ابو علی سینا جیسے لوگوں کو چکر دے دیا ہے۔ ابو علی سینا ایک جگہ لکھتا ہے کہ انسان دوبارہ زندہ ہو جائے اسی وجود کے ساتھ، اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، بس صرف اتنا سا ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہے تمہیں شریعت کو ماننا ہے، وگرنہ عقل میں یہ مسئلہ آتا ہی، تقدیر کا مسئلہ عقل میں آتا ہی، عقل گنگ ہو جاتی۔ اللہ کی صفات کا مسئلہ نہیں سمجھ سکتا تو
اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کے ساتھ ہیں یا الگ ہیں؟ یہاں پہنچ کے اشاعرہ اور ماتریدیہ سب کے سب متکلمین گونگے ہو جاتے ہیں اس آیت پہ پہنچ کے کہ هو الاول والآخر، اللہ کی ذات پہلے بھی ہے اور آخر بھی ہے اور ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، علم رکھتا ہے۔ جتنا علم کلام ہے یہاں آ کے دم توڑ دیتا ہے، اور جتنی فلاسفہ کی مباحث ہیں حیران ہو جاتی ہیں اور انگلیاں دانتوں میں دے لیتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں عقیدے کے اعتبار سے کچھ چیزیں سمجھنی چاہیے ہمیشہ۔ نہیں معلوم ہم اور آپ کب پھر جمع ہو نہ ہو، لیکن ہم ہر سال اس عقیدے کی چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عقیدہ اصل ہے، اللہ عقائد کے بارے میں پوچھے گا۔ یہاں پہنچ کے فرقے بنتے ہیں، یہاں پہنچ کے عقائد کی تشہیر ہوتی ہے، یہاں پہنچ کے کس کا کیا عقیدہ ہے واضح ہوتا ہے۔ عقیدے ہی کی بنیاد پر لوگ الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ فقہ کی بنیاد کوئی اتنی چیز نہیں ہوتی کہ شافعی ہیں اور مالکی ہیں اور حنبلی ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات تین طرح کی ہیں۔ اللہ کی 7 یا 8 صفتیں ایسی ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی صفات۔ علم اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی اس صفت کے مقابلے میں جہالت آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ خدا جاہل نہیں، معاذ اللہ۔ اسی لیے وہ بار بار اپنی صفات کا اقرار کرتا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے تھے، یہودی اور عیسائی تھے، اور یہودی علم کلام کے بادشاہ تھے، بڑے بڑے لوگ، ان میں جغادری بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی صفت کو ماننا یہ شرک ہے۔ ان کے علم کلام میں اب بھی بعض چیزیں موجود ہیں۔ وہ کہتے تھے رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، علیم اور عزیز کیا ہے؟ کچھ نہیں، اللہ ہے بس۔ اللہ کو ایک مانو، اس کی صفات کو مانو گے تو شرک میں چلے جاؤ۔ اسی لیے قرآن آپ دیکھتے ہیں، آپ کبھی غور کرتے ہیں، کئی جگہ آیات کے آخر پہ اللہ اپنا نام لے آتا ہے۔ مثلا وہ بکل شیء علیم، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اپنا نام بار بار کیوں لاتا ہے آیتوں کے آخر پہ؟ کہ یہ آیات یہودی سنیں اور اللہ کے متعلق ان کے اس باطل عقیدے کی تردید ہو کہ اللہ کی کوئی صفت ہی نہیں۔ بار بار خدا اپنے ناموں کو لاتا ہے، کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی آدمی اللہ کو نہ مانے، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہ مانے، تو اس سے مانے ہی کیا؟ کفر میں چلا گیا نا۔ اس لیے اللہ کی 8 صفتیں ایسی ہیں جن کی ضد قائم نہیں کی جا سکتی۔ علم ہے، یہ اللہ کی ذاتی صفات، حیات، زندگی۔ اللہ تعالیٰ پہ کبھی بھی موت اور عدم نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ قدرت کے معاملے میں تعدل ہے کہ ایک آدمی ایک کام کر سکتا ہے، ایک آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا، مفلوج ہے، فالج ہے۔ اللہ کی قدرت کی صفت کبھی بھی اپنا کام کرنا نہیں چھوڑتی۔ اللہ قدیر ہے، بار بار کہتا ہے قادر اور قدیر اور مقتدر کے جو لفظ لاتا ہے، اسی لیے کہ وہ ہما گیر بھی ہے، ہما عالم بھی ہے، اور ساری کائنات اس کی قدرت ہے۔ تو علم، حیات، قدرت، سمع، سننا، حق تعالی شانہ سنتا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام جو تعارف اللہ کا کراتے ہیں نا، وہ عجیب ہے۔ اللہ کا تعارف اگر پڑھنا ہو کہ اللہ کیا ہے، سورہ ہود کو پڑھنا چاہیے غور سے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب ایسا ہے۔ جیسا سورہ ہود میں اللہ کا تعارف ہے نا، آہنگ ہے جو اس کا، وہ کہیں نہیں پایا جاتا۔ آیات دیکھو، ایک نبی علیہ السلام کہتے ہیں صالح ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام ہیں،
ہود علیہ السلام ہے وغیرہ وغیرہ، ایک نبی علیہ السلام کہتے ہیں ان ربی رحیم ودود، میرا پروردگار بے انتہا بار بار رحم کرنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا۔ ایک کہتے ہیں ان ربی قریب مجیب، میں تمہیں تعارف کراؤں اپنے ربی میرا رب، میں اپنے پروردگار کا تعارف کراؤں، قریب مجیب بہت ہی قریب ہے، بہت ہی جواب دینے والا ہے، تم اسے پکارو وہ جواب دے گا، تم اسے بلاؤ رسپانس ملے گا۔ اللہ کی طرف سے جب رسپانس ملتا ہے نا اور آدمی محسوس کرنے لگے تو اللہ کے تصور سے یقین تک کا سفر یہی ہے۔ بس کل دین کا خلاصہ یہ ہے کہ رسپانس آنے لگے، پتہ چلنے لگے یہ یقین کی پہلی منزل ہے، اور یہاں سے وہ جو شروع ہوتا ہے تو یہ سفر پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ اس شخص کا وجود ہی مٹا دے۔ جس طرح وہ عدم سے وجود میں لے آیا ہے، وجود سے عدم میں لے جائے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تمنا کرتے تھے، کہتے تھے کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اور کاش اللہ مجھے قبر سے دوبارہ اٹھائی۔ اتنے مٹے ہوئے آدمی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ساری فقہ حیران ہوتے ہیں اللہ کی تقسیمات پہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جتنی چیزیں پھیلی، یہ ساری حنفی فقہ کے دار و مدار ہیں ابن مسعود، اور جتنی چیزیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آئی ہیں، ان کے 5 شاگرد اور 5 جن سے آگے ان کا علم سارا دنیا میں پھیلا ہے، اور 5 کے 5 معذور۔ کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے، 5 معذور۔ اللہ کی شان، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں اللہ نے ان 5 کو لے لیا اور اس کو دنیا میں بھی پھیل، ساری حنفی فقہ اس سے پھیل۔ تو وجود سے عدم اور عدم سے وجود، وگرنہ احساس سے پیچھے تصور ہے، اور تصور اور مشاہدہ اور احساس جس دن رسپانس آنے لگے نا اور آدمی یہ محسوس کرنے لگے یہ یقین کا پہلا درجہ ہے، یہاں سے وہ یقین کا سفر شروع ہوتا ہے اور ابد الآباد تک چلے گا۔ اس کے درمیان میں کہیں اللہ کی رویت ہے، اس کے درمیان سے مراد 2 چیزوں کا وسط نہیں ہے، پھر کہیں جنت میں جانا ہے، پھر جنت سے آگے کا سفر ہے، بہت کچھ ہے آگے، انسانی تصورات سے بالا تر منزلیں ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کہتے تھے، ان کا یہ جملہ سمجھنا طبقات ابن سعد میں آتا ہے کتنا دشوار ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے پہلے کہا کہ دنیا کا کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں میں نے اپنا قدم رکھا ہو اور اس میدان نے اپنے شانے میرے لیے نہ بچھا دیے، علم، حکومت، طاقت، سلطنت۔ انہوں نے کہا لے دے کے ایک جنت اب رہ گئی ہے، جنت میں بھی دیکھیں گے کیا ہو۔ یقین ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی تسلی نہیں ہوگی جنت میں بھی پہنچ کے، ذات باری تعالی جب رویت ہوگی نا اس کی یا ہوئی ہوگی، وہ اصل حل ہے اس بلند ہمت شخص کا کہ وہ پھر جو منازل ہیں وہ انسان کے تصور میں نہیں ہے، بہت آگے کی چیز ہے۔ اس لیے علم، حیات، قدرت اللہ کی، سمع، بصر، سننا اور دیکھنا۔ سورہ ہود میں ایک نبی علیہ السلام تعارف کراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار بڑا قریب ہے تمہاری باتوں کے۔ ابراہیم علیہ السلام تعارف کہتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار میری دعائیں سنتا ہے۔ بصر، اللہ کا دیکھنا، 5ویں صفت ہے اللہ کی۔ کلام، اللہ کا یہ کلام ہے۔ قرآن یہ نہیں ہے جو صفحات پہ لکھا ہوا ہے اور جو ہم پڑھتے ہیں، یہ تو ایک دنیا کی چیز ہے نا۔ اصل میں اللہ نے جو کلام فرمایا اور جو جبریل امین تک پہنچا ہے کسی طرح سے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا ہے، اللہ کا وہ جو کلام ہے نا، وہ صفت اللہ کی، وہ کلام جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ معتزلہ کا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی جھگڑا تھا خلق قرآن کا۔ وہ کہتے تھے خدا کا کلام مخلوق ہے، مٹ جانے والی چیز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اللہ کی صفات مٹنے والی نہیں ہے، اسی پہ پہنچ کے ٹکراؤ ہوا، اور اسی پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوڑے کھائے۔
اور امام رحمۃ اللہ علیہ کو جتنی بشارتیں ملی ہیں وہ سب اس مسئلے کی وجہ سے وہ اللہ کی صفت کلام پہ اڑ گئے۔ ان سے پوچھا گیا اللہ کا کلام کیا ہے، کہ ان کا ہمیں کچھ نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ بات آتی ہے آگے، اس لیے علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، ساتویں صفت ہے اللہ۔ اذا اراد شیئا، جب کسی چیز کے متعلق ہم ارادہ فرما لیں، یقال له کن، اس کے لیے کہا جاتا ہے ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے سمجھانے کو، ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کن کہتے ہی ہو۔ غور کرو، ایک مرتبہ ارادہ فرمایا کہ یہ کائنات پیدا کریں، 6 مراحل میں پیدا کریں، آگے آ رہا ہے، 6 مراحل میں پیدا کریں، ارادہ فرما لیا، بس کائنات وجود میں آ گئی۔ اور اتنی بڑی کائنات وجود میں آئی، کیا وہ بلیک ہول مل رہا ہے اور فلاں مل رہا ہے، اور وہ جو انگلینڈ کا ہے معذور سائنسدان، وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا بھی صرف 5-6% ہی کھلا ہے، مگر اللہ نہیں ملا، تو جو 94% باقی ہے اس کا کیا ہوا؟ یہی چیزیں بلیک ہول سے پتہ نہیں کیا چیزیں نکل رہی ہیں، ستارے نکلتے ہیں پھر فنا ہو جاتے ہیں، یہ ایک ارادہ ہے پروردگار عالم کا، اس کے ارادوں کے کیا کہنے۔ روب طاری ہوتا ہے اللہ کا دل پہ، ایک ارادے میں پوری کائنات بنا دے۔ یہ اللہ کی ذات، علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، ارادہ، کلام اور تکوین۔ تکوین کو بعض لوگوں نے تخلیق میں ہی مانا ہے، اور بعض کہتے ہیں تکوین اللہ کی رکھ۔ یہ 8 صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں، عقیدے میں ان کا اقرار کرنا چاہیے۔ اللہ کی دوسری قسم کی صفات، یہ تو بس ماننا ہی ہے۔ اللہ کی دوسری صفات کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہے۔ یہ کائنات کیوں پیدا کی گئی، اللہ نے کیوں بنایا؟ ہندوؤں کو پڑھو، وہ کہتے ہیں کھیل تماشا پروردگار نے کرنا تھا، ایک تماشے کو یہ چیز بنائی گئی۔ نہیں ہے ایسے، اللہ نے اپنی صفات کو ظاہر کرنا تھا، اللہ چاہتا ہے۔ یہ دوسری صفات ہیں اللہ کی، جن میں ایک طرف پروردگار عالم کی مہربانیاں اور عنایات ہیں، اور دوسری طرف اس کی مخلوق ہے۔ اللہ رازق ہے، رازق ہونے کی صفت کہاں ظاہر ہو؟ کسی کو رزق دیں گے تو ظاہر ہوگی نا۔ اللہ نے رزق اپنی مخلوق پیدا کی کہ اچھا تمہیں رزق دیتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے ہم کیسے رزق دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا کی، اب زندہ کس چیز کو آپ نے کرنا ہے؟ کائنات پیدا کی، انسان پیدا کیے، زندگی دی کہ لو یہ لو۔ موت کو پیدا کیا، موت کس کو دینی ہے صفت اللہ کی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، لیکن موت کسی اور چیز پہ آئے گی نا، مخلوق کو پیدا کی۔ اور اسی معنی میں وہ حدیث ہے جو اس پہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے سنائی، جب وہ استنبول کو فتح کرنے کے لیے پہنچے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بہت بیمار ہو گئے، انتقال بھی ہو گیا، اور انہوں نے وفات سے پہلے لوگوں کو جمع کیا، فوج کے لوگوں کو، اور انہوں نے کہا مجھے اگر قرآن کی وہ آیت نہ یاد ہوتی جس میں اللہ نے کہا جو علم چھپائے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہو، تو میں یہ حدیث کبھی تم سے بیان نہ کرتا۔ اور انہوں نے کہا میں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ نے ان سے کہا کہ اگر میری ساری مخلوق اتنی پاک ہو جائے کہ کسی سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو، یہ حدیث عام لوگوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، پاگل لوگ کہیں کہ کہیں لے چلیں گے۔ اسی لیے جو چھنائی یہاں کرتے ہیں نا کہ پڑھا لکھا آدمی آئے، کی وجہ بنیادی طور پہ یہی فرمایا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری ساری مخلوق اتنی نیک ہو جائے، پاک ہو جائے، کوئی گناہ ہی نہ ہو، میں ان سب کو مٹا دوں، پھر میں مخلوق کو پیدا کروں، وہ گناہ تاکہ ہمارے معاف کرنے کی صفت ظاہر ہو، لوگوں کو پتہ چلے ان کا پروردگار کیسے معاف کرتا ہے۔
اس لیے یہ گناہ جو ہے نا، حتیٰ کہ کفر بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہے، زیادہ نہیں۔ قصوں اور تحقیق میں بلا وجہ کے پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے خدا کی تقدیر گناہ کرواتی ہے، اللہ کی مشیت انہیں گناہوں میں ڈالتی ہے، بڑے سے بڑا گناہ ان کی زندگی میں آتا ہے، وہ بھاگتا ہے اور تقدیر کہتی ہے کر۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن ہر گناہ گار آدمی کو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ بیچارہ تقدیر میں جکڑا ہوا ہے، اس سے لا محالہ وہ گناہ ہونا ہی ہونا ہے، کدھر جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے آئیں گے میرے پاس جن کے بے حد و حساب گناہ ہوں گے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور اللہ کہتا ہے میں انہیں کہوں گا کہ جتنے گناہ کر کے لائے ہو نا، یہ سب کی سب نیکیاں تمہاری تبدیل ہوگی، ہم اتنی نیکیاں دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ چیخے گا اور کہے گا یار بہت سے گناہ ایسے ہیں جو آپ نے گنوائے ہی نہیں، وہ بھی بتا دیں، وہ بھی نیکیاں بن جائیں۔ تقدیر کہتی ہے کہ اس بڑے گناہ سے گزرو تاکہ اتنی بڑی نیکی قیامت میں اللہ تمہیں دے۔ اس کی صفت مغفرت کا اظہار ہو، بخشنے کی صفت کا ظہور ہو، یہ وہ چیز۔ اس لیے اللہ کی دوسری صفات وہ ہیں جس کے دوسرے اینڈ پہ انسان ہے۔ اللہ چاہتا تھا اس کی صفات ہے، کائنات پوری بنائے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر عزت عظمت، ان کے ساتھ محبت اور تعلق کے باوجود یہ غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کائنات اور دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی گئی اور نہ ہوتے تو دنیا ہی نہ بنائی جاتی، یہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ صوفیہ کسی معنی میں کہتے ہیں صوفی، باقی حدیث میں کچھ نہیں آیا۔ اسی لیے قرآن بار بار یہ کہتا ہے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا سچائی کے لیے۔ سب سے بڑی چیز جو قیامت میں لوگوں کے کام آئے گی سچ ہے، بس۔ اللہ کی وحدانیت بھی سچ ہے، اور شرک اور کفر کا برا ہونا بھی سچ ہے۔ اللہ کے ہاں قیامت میں ایک چیز جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع دے گی وہ صدق ہے۔ اللہ نے کہا سچائی پہ قائم رہو۔ سچائی یہی قرآن کہیں نہیں کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا بنائی گئی، قرآن صاف کہتا ہے کہ ہم نے سچائی حق کی خاطر دنیا بنائی ہے، اور وہ اس وجہ سے دنیا اللہ نے اصل حقیقت یہ ہے کہ بنائی تاکہ اللہ کی صفات کا اظہار ہو، پتہ چلے کہ مغفرت کرتا ہے، پتہ چلے کہ رزق دیتا ہے، پتہ چلے کہ زندگی دیتا ہے، پتہ چلے۔ موت چیلنج نہیں کیا، کہتا ہے جب کسی پہ موت آتی ہے نا تو تم جو اس کے رشتہ دار عزیز بیٹے بیٹیاں داماد بہو فلاں فلاں سب قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ منکم، اس میت سے جو اس کے رشتہ دار بیٹھے ہیں ہم زیادہ اس میت کے قریب ہوتے ہیں، اور ہم اس کی روح کو نکلواتے ہیں۔ ترجعونہا، روک کے دکھا دو اس وقت اس کی روح کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا، تم کہتے ہو تمہارے پاس کوئی طاقت ہے میرے مقابلہ کرنے کی، اس روح کو روک کے دکھا دو۔ چیلنج کیا کہتا ہے ہم زیادہ قریب ہوتے۔ اسی لیے سورہ انعام میں آیا ہے اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی روح خود اللہ نکالتا ہے، فرشتے بھی ہٹا دیے جاتے، کوئی واسطہ نہیں رہتا بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان، فرشتوں کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے کہ کچھ نہیں، یہ ہمارا بندہ ایسا ہے، اس کی روح ہم خود لے لیں گے۔ اس کی روح کو لیتا ہے اور سیدھا اسے لپیٹ کے سفید ریشم کے غلاف میں ایک لمحے میں جا کر وہ اللہ کے عرش کے نیچے چلی جاتی ہے، اور وہاں جو اللہ کے فرشتے اور لوگوں کی روحیں اس عرش کا طواف کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، وہ ان میں شامل ہو جاتی ہے۔ کوئی قبر کا عذاب نہیں، کوئی نزع کا عالم، کچھ نہیں، ادھر سے پروردگار عالم نے اس روح کو لیا اور ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش وہاں جو طواف ہوتا ہے، میں جب معراج میں گیا تھا تو کدوی کی نخل، لوگ
روحیں، فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، ایسے آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز آتی۔ یہ اللہ کی دوسری طرح کی صفات ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز پہ ظاہر ہوتی ہیں۔ نور ہے، وہ نور مومن کے دل میں ڈالتا ہے۔ نور سے مراد یہ لائٹ نہیں ہے۔ روشنی کا سب سے بڑا سورس دنیا میں سورج ہے نا، نیچرل سورس ہے۔ یہ سب کی سب نور اور روشنی جو پیدا ہو رہی ہے، یہ میٹر کے جلنے سے پیدا ہو رہی ہے، کسی نہ کسی چیز کے جلنے سے پیدا ہو رہی ہے نا۔ اللہ کا نور ایسا نہیں ہے جو کسی چیز کے جلنے سے پیدا ہوتا ہے، وہ جیسا نور ہے سو ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ نور السماوات، اللہ نے کہا میں آسمان کا اور زمین کا نور ہوں۔ اب نور کیا ہے کچھ پتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا۔ ایک صفات ہوئی اللہ کی ذاتی، علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تقویر۔ اللہ کی دوسری صفات ہوئی فعلی، جہاں افعال ہیں، جہاں مخلوق کے ساتھ کا تعلق بنتا ہے۔ اور اللہ کی تیسری قسم کی صفات جو نہایت پیچیدہ ہیں، اور یہیں سے گمراہی کا بھی آغاز ہو جاتا ہے، اللہ کی تیسری قسم کی صفات بالکل جس میں دخل نہیں دینا اور چپ رہنا ہے، وہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو اللہ نے خود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے۔ چپ رہنا چاہیے، ایک لفظ نہیں بولنا چاہیے اللہ کی غیرت اور شان کے منافی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تیسری قسم کی صفات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حدیبیہ میں تم نے بیعت کی تھی نا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ تھا۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ کچھ چپ، خاموش۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نو کشتی بنا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں؟ کچھ نہیں، چپ رہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وجہ ربک تبارک اسم ربک، تیرے پروردگار کا نام بڑی برکت، اس کا چہرہ بڑی برکتوں والا ہے۔ اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ کچھ خبر نہیں۔ یہ تیسری قسم کی اللہ کی صفات ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساقن، جس دن اللہ تعالیٰ نے بتایا پنڈلی کھول دی جائے گی۔ پنڈلی کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ پنڈلی کہتے ہیں گھٹنے اور ٹخنے کے درمیان کے حصے کو نا۔ اللہ کی پنڈلی کیسی ہے؟ کچھ خبر نہیں۔ چپ رہے، ایک لفظ نہ بولے، بس اللہ نے جیسے کہہ دیا ویسے۔ سب سے اچھا عقیدہ یہ ہے، اسے فقہا اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ تنزیہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کو پاک سمجھنا، مخلوق کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہیں ہے۔ یہ تو قرآن میں آیا ہے سارا، حدیث بھی دیکھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قلوب الناس بین اصابع الرحمن، ساری کل مخلوق کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ یقلبہم کیف یشاء، اللہ اپنی انگلیوں کو جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا حضرت پڑھتے تھے سلام سے پہلے نماز۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نماز میں یہ نہیں کہا قرآن کی فلاں آیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لو، یہ کہیں بھی نہیں۔ ہمیشہ اپنے پاس سے دعا سکھاتے۔ کسی نے پوچھا تھا، فرمایا نماز کے آخر پہ یہ دعا مانگا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا مانگنی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی انہی چیزوں کے متعلق
کہ جہنم کہے گی حل من مزید، قرآن میں بھی ہے نا، جہنم کہے گی اور بھی کچھ ڈالو، اور بھی ڈالو، اور بھی ڈالو. جہنم یہ کہتی رہے گی، یوم نقول لجہنم حل امتلأتی، ہم جس دن کہیں گے جہنم سے کہ تو بھر گئی، وتقول حل من مزید، وہ کہے گی اے رب اور بھی ڈال دے. تو جہنم کی طلب نہیں ختم ہوگی، جہنم کی پیاس نہیں بجھے گی. صحیح احادیث میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثم یضع اللہ قدما، اللہ اپنا پاؤں جہنم کے منہ پہ رکھ دے گا اور پوچھے گا کہ بس بھر گئی؟ وہ کہے گی قط، اے میرے پروردگار میں بھر گئی. یہ ایسی احادیث ہیں سانس رکتا ہے انہیں سناتے ہوئے، اور متعدد ہیں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاسماء والصفات لکھی ہے، اور بہقی کچھ بھی نہ لکھتے، نہ سنن کبریٰ ہوتی، نہ کوئی اور کتاب ہوتی. اللہ کی رحمتیں ہوں اس ہستی پہ، اور خدا روشن اور ٹھنڈی رکھے ان کی قبر. بہقی نے کمال کیا ہے کتاب الاسماء والصفات لکھ کے، بس ختم کر دیا ہے سارے مسئلے کو، اور بہقی جیسی کتاب کوئی لکھ نہیں پایا. یہ ساری احادیث میں امام بہقی رحمۃ اللہ نے ذکر کی. یہ تیسری اللہ کی صفات ہیں، ان سب کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. ہم کہتے ہیں اللہ جیسے آپ نے بیان کر دیا بس ویسے ہی ہے، چپ کر کے گزر جانا. جو آدمی اس میں پڑا گمراہی کا شکار. سب سے اچھا یہی ہے کہ ان چیزوں کی بحث کوئی بھی چھیڑے، چپ رہ کے کچھ پتہ نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے اس معاملے میں محتاط تھے کہ ان کے بیٹے عبداللہ نے ایک مرتبہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، انگلی سے اشارہ کر دیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آئندہ سے عبداللہ کے ہاں سے کوئی چیز نہیں آئے گی اور کوئی تعلق نہیں رکھنا، یہ بدعتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہے اور اللہ کی انگلیوں کے لیے اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے، کیا خدا کی انگلیاں؟ اتنے محتاط تھے. بینگن کا بھرتا آیا تو امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا آج چولہا تو جلا نہیں گھر میں، یہ بھرتا کہاں سے بنوا کے لائی ہو؟ بینگن کو آگ پہ رکھتے ہیں نا، تپاتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کے بیٹے عبداللہ کے تنور جل رہا تھا، اس میں. امام نے کھانے سے انکار کر دیا. اس نے کہا اس بدعتی کے ہاں سے اٹھاؤ، اسے لے جاؤ، میں نہیں کھاتا. اس نے اللہ کے بارے میں ایسی بات کہی، ایسا عمل کی. یہ پوری بحث یہی ہے. بس شنائی کے بعد خلاصہ ہی اللہ کی صفات تین طرح کی. ایک صفات علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، تکوین اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، اس کی ضد قائم نہیں ہو سکتی. اور دوسرے اللہ کی وہ صفات جو فعلی ہیں، اس کا تعلق مخلوق خدا سے ہے، وہ اللہ نے بیان. اور تیسرے جہاں جہاں اللہ نے اپنے اعضاء کا ذکر فرمایا ہے بس چپ رہے کہ اللہ جیسے آپ نے کہہ دیا ہے ویسے ہی ہے، بس زیادہ کچھ. اگلی بحث مختصر سی. مسلمان تھے بڑے پڑھے لکھے، کوئی جاہل ملتا ہی نہیں تھا. خدا نے پیسہ اتنا دیا تھا کہ زکوٰۃ قبول کرنے کے لیے کوئی آدمی نہیں ملتا تھا شہروں میں. افریقہ سے رپورٹ آئی اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو افریقہ کے گورنر نے لکھا کہ حضرت پورے صوبوں کے صوبے دیکھ لیے، کوئی آدمی زکوٰۃ کا مستحق ملا ہی نہیں. اتنا مال ہے، کیا کریں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے لکھا کہ زکوٰۃ کا ایک مصرف یہ بھی ہے کہ انسانوں کو آزادی دلائی جائے. مارکیٹ میں جاؤ اور جو غلام ہے نا بکنے مارکیٹ میں، جو عورتیں مرد آئے ہوئے ہیں انہیں خریدو اور اللہ کی راہ میں آزاد کر دو، زکوٰۃ ادا. پڑھے لکھے بھی اتنے پڑھے لکھے تھے مسلمان کہ واقعہ کئی بار سنایا، شاید اس سے کسی نے نہ سنا ہو تو وضاحت ہوگی. حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ بڑے آدمی، حاکم کا بڑا مقام تھا. حاکم ایک مرتبہ ایک بیماری ہو گئی اور سر سے پاؤں تک جسم سارے کا سارا پھوڑوں سے بھر گیا، اور اتنے زیادہ چہرے پہ بھی اور ہر جگہ جسم میں ہو گئے کہ ہفتے میں ان کی ایک مجلس ہوتی تھی، انہوں نے پردہ لٹکا دیا کہ لوگ مجھے نہ دیکھیں. اتنا زیادہ جسم پھول گیا. تو کئی ہفتے گزرے،
علاج سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تھا، تو ایک دن ہفتہ وار مجلس ہوئی تو ایک رکا آیا، ایک لڑکی نے رکا لکھا اور امام نے پڑھا، حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ جو لوگ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ حاکم شیعہ تھے، یہ بات غلط ہے بھائی۔ تحقیقی طور پہ معلوم ہے کہ حاکم شیعہ نہیں۔ آگے چل، اس کا رکا انہوں نے پڑھا، سوال جواب تھے نا۔ اس لڑکی نے لکھا کہ حضرت میں ہمیشہ آپ کی مجلس میں آتی ہوں اور تہجد گزار خدا کی بندی ہوں، اور مجھے بڑا دکھ تھا آپ کے متعلق کہ آپ ہمارے استاد ہیں، تو میں اللہ سے دعا مانگتی رہی کہ اللہ اس مشکل کو ہٹا دے، ہم کو دیکھ سکیں، ان سے بات کر سکیں۔ تو میں ایک تہجد پڑھ کے سوئی تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو میں روئی۔ تو فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہمارے استاد ہیں حاکم، اور ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، پردہ لٹکا دیا گیا ہے اور ان کا علاج کوئی کارگر ثابت نہیں ہو رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم سے کہنا کہ محلے میں پانی کی بڑی تکلیف ہے اور لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرے، اس کی شفا اس میں۔ تو انہوں نے رکا پڑھا اور اٹھے اور کہنے لگے میں اس پہ عمل کر لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محلے میں ایک جگہ تھی اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کنواں کھودو۔ بس وہ جتنا جتنا کنواں کھودتے گئے اور پانی نکل آیا اور لوگ لیتے گئے، حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ساری بیماری آہستہ آہستہ خشک ہوتی رہی اور ختم ہو گئی۔ حاکم اتنے بڑے آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں تھے۔ حاکم کہتے تھے میں اپنی جوانی میں نیشا پور پڑھنے گیا تو کتابیں، سامان، جیسے اسٹوڈنٹ لائف ہو، ساری چیزیں، تو کلی دو آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا سامان ہم اٹھا دیں؟ ہم نے کہا اٹھا لو۔ اجرت طے ہوئی، کلی سامان لے کے چلنے لگے تو دو کلی جہاں طے تھا کہ میں نے ٹھہرنا ہے، راستے میں ایک کہتا ہے قرآن کی فلاں آیت کی تفسیر کیا ہے، دوسرا کہتا ہے اس کی تفسیر یہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں اس کی تفسیر یہ نہیں یہ ہے، دونوں قرآن کی تفسیر پہ بحث کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے انہیں سنا اور تھوڑی دیر آگے میں نے کہا یہ میرا سامان رکھتے، انہوں نے رکھ دیا۔ ان کا کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ تو بڑے علماء دین معلوم ہوتے ہیں، قرآن کی تفسیر اور بحث کر رہے ہیں، اتنی شاندار بحث، تو غالباً آپ اپنے معاشی حالات بدحالی کی وجہ سے یہ مزدوری کرنے آئے ہیں، تو میں ویسے ہی پیسے آپ کو دے دیتا ہوں، آپ نہ سامان اٹھائیں۔ تو ہنسے، انہوں نے سامان اٹھا لیا، ان کا لڑکے چل جدھر جانا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتائیں تو صحیح قصہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جا کے سامان رکھا اور کہنے لگے کہ اس شہر میں کلی، سبزی فروش، دودھ بیچنے والا کون سا ایسا ہے جو قرآن کی تفسیر نہ جانتا ہو؟ کب سب جانتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے علماء؟ اس نے کہا سبحان اللہ، علماء تمہارے شہر کے ایسے ہیں کہ شام کو جب ہم انہیں سننے جاتے ہیں نا تو ان کے علم کی تعظیم میں ہم بیٹھ نہیں سکتے، اتنے بڑے لوگ ہیں جو بیان کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے علم کیا چیز ہے۔ یہ حال تھا، سب پڑھے لکھے لوگ ہوتے، ابتدائی تعلیم سب کی دے دی، جو ضروری چیزیں ہیں پڑھا دیں، اب معاش کے لیے جاؤ، ریڑھی لگاؤ، کلی بنو، کچھ کرو، وہ تمہارا الگ مسئلہ ہے، لیکن تعلیم بنیادی طور پہ ہونی چاہیے۔ اس علمی معاشرے میں بحث چھڑی ہے۔ دوسری بات ہے جو آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیا ہے، اللہ کی انگلیاں کیا ہیں، اللہ اپنا پاؤں جہنم پہ رکھ دے گا، اللہ کا پاؤں کیا ہے؟ یہاں سے علم کلام کا دوسرا پرت کھلا، اور ہے یہ بھی ٹھیک۔ انہوں نے کہا چھوڑو، لوگوں کو وہ جو پہلا عقیدہ جو اصل ہے ہمارا، اور وہی رہنا چاہیے، اور وہی ماتریدیہ کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ بچے بہت پڑھ لکھ گئے ہیں، انہیں کہو کہ اللہ نے قرآن میں یہ محاورے استعمال کیے، مثلا اللہ تعالیٰ جہاں یہ کہتا ہے کہ بیدہ الملک، کائنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو بچوں یہ سمجھو کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ شہر فوج کے ہاتھ میں ہے،
تو اس سے مراد ہاتھ سے طاقت، غلبہ، قوت ہے. بس یہ سمجھو اللہ نے اپنی قوت بیان کی ہے. وجہ ربک، تیرے پروردگار کا چہرہ. انہوں نے کہا چہرہ خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو سمجھو اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے، بس اس طرح سمجھو. پاؤں اگر طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو خدا اپنی طاقت کے ذریعے جہنم کو بھر دے گا، بس قدم کو چھوڑو طاقت پہ آ جاؤ. یہ تعویلات ہیں. یہاں پہنچ کے اہل حدیث حضرات کا اور ہم لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں تعویل مت کرو. وہ کہتے ہیں جو پہلا عقیدہ ہے نا تمہارا، ہم اس پہ ساتھ ہیں. اور یہ بھی ان کے بڑے حضرات کہتے تھے. غزنوی، جتنے غزنوی اور لکھوی ہیں نا اہل حدیث، ان کا عقیدہ کمال کا عقیدہ تھا ان کے بزرگوں کا، اور یہ بڑے بڑے کبار اولیاء کرام میں تھے. غزنی سے نکالے گئے تھے، امرتسر آ کے آباد ہوئے تھے اہل حدیث، اور اللہ کے ساتھ تعلق میں بے مثال لوگ. ہم نے اہل حدیث لوگوں کے وہ بزرگ دیکھے جو تہجد کو فرض کی طرح پڑھتے تھے، اور ان کی لنگیاں آدھی پنڈلی سے نیچے نہیں جاتی. ہم نے وہ لوگ دیکھے. اس لیے جو موجودہ ہے نا کہ کم ہی نظر میں آتے ہیں، وہ اتنے بڑے لوگ تھے. ان کا بھی یہی عقیدہ تھا جو پہلا عقیدہ ہم نے بیان کیا. ہمارا سب کا عقیدہ اس پہ مشترک. وہ غزنی کے ائمہ، عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ، اتنے بڑے یہ لوگ تھے کہ فارسی بولتے تھے نا غزنی میں رہنے کی وجہ سے. صبح کی نماز پڑھائی انہوں نے، ظاہر لمبی نماز پڑھائی. سلام جو پھیرا تو پیچھے کوئی بھی نہیں، سارے مقتدی ان کے مسجد کے برآمدے میں کھڑے ہیں. تو حیران ہو کے پوچھنے لگے چے شد، کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت باران شد، حضرت بارش ہوئی ہے. ان کا واللہ عبداللہ خبر نہ شد، اللہ کی قسم عبداللہ مجھے پتہ نہیں چلا بارش ہوئی ہے. ساری نماز فجر کی اتنی طویل پڑھا دی، بارش برس گئی، اللہ کے ساتھ ایسے محض سے پتہ ہی نہیں چلا کہ بارش ہوئی ہے. مقتدی سارے ایک برآمدے میں کھڑے ہیں اور حضرت مصلے پہ کھڑے ہیں. یہ خدا کے ساتھ تعلق تھا. ایسے ہی نہیں، اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے سے یہ جو تکبیر تحریمہ کہتے تھے اور رنگ اڑ جاتا تھا. اور زین العابدین رحمۃ اللہ نے لبیک کہا اور بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو لوگوں نے ہوش میں آئے، لوگوں نے کہا کیا؟ فرمانے لگے جب لبیک کہا تو مجھے اللہ کا جلال اور رعب نظر آیا، میں اپنے حواس پہ قابو نہیں رکھا. کسی سے کہے نا ایک عام آدمی سے کہ چلو چیف نے بلایا ہے تمہیں، کیا حالت ہوگی؟ وزیر اعظم نے بلایا، نواز شریف تم سے ملنا چاہتا ہے، چلو بیٹھو گاڑی میں. کیا حالت ہوگی کہ یار نواز شریف نے کیوں بلایا ہے؟ خوشی یا خوف جو بھی اس پہ طاری ہو، کچھ تو ہوگا نا اس کا. انہیں اللہ کا استحضار اتنا تھا، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کانپتے تھے کہ کس جگہ پہ کھڑے. جہنم، جنت، یہ چیزیں. یہ غزنی کے یہ نقشبندیہ سلسلے میں بیعت بھی کرتے تھے. لکھوی، یہ معین لکھوی اور یہ اور وہ انڈیا میں جو دبئی میں دھماکہ اور یہ وہ، اس میں بھی ان کا نام آتا ہے. ان کی اولاد میں سے یہ لکھوی بھی اپنے عقیدے کے بڑے تھے. تو اس لیے دوسرے درجے کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی جتنے بھی ان چیزوں کا ذکر کیا گیا اس کی تعویل کیجیے. لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہیے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ اللہ کی ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. ایک ترجمہ بڑی برکت والی ہے اللہ کی ذات جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے. دوسرا ترجمہ فرق پڑ گیا نا. یہ دوسرا ہے تعویلات کا. وہ کہتے ہیں مت تعویل کرو، ہم کہتے ہیں تعویلات بھی ہو سکتی ہیں، چل لیں. دو درجے ہو گئے عقیدے کے. تیسرا درجہ جو بدعت اور گمراہی ہے، وہ گمراہی یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنے جیسے اعضاء کو ثابت کرنا. جیسے میری انگلیاں ہیں ویسی اللہ کی بھی انگلیاں ہیں، لیکن میں اسے سمجھ نہیں سکتا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اللہ عرش پہ ہے اور عرش پہ جم کے بیٹھا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ نے عرش کو بنایا ہے اور پروردگار عالم جہاں وہاں ہی ہے جہاں پہلے تھا.
ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ اللہ عرش پہ ہے، تو ہم نے کہا سیدھی سی بات ہے یار، عرش مخلوق ہے یا خالق ہے؟ سوچ پہ پڑ گئے. ہم نے کہا اگر خالق مانو تو شرک لازم آتا ہے. مخلوق ہے نا، اللہ نے بنایا ہے نا عرش کو. کہنے لگے ہاں اللہ نے بنایا. ہم نے کہا اللہ نے جب نہیں بنایا تھا تو اس وقت کہاں تھا؟ کہنے لگے کہیں ہو گئی. ہم نے کہا اب بھی وہیں، یا اس وقت اب بھی وہیں. عرش سے پہلے بھی تھا اور عرش کے بنانے کے بعد بھی. اس پہ یہ بحث کرتے ہیں یہ سعودیز جو اب عقیدہ پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں بائن عن خلقہ، اپنی مخلوق سے جدا ہے، قائن عن عرشہ، اپنے عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. پھر ان کے بچے جب پوچھتے ہیں نا کہ اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے، اللہ 4 انگلی عرش سے باہر ہے کہ اندر ہے، استغفر اللہ. اس قسم کے گمراہانہ سوالات جب بچے کرتے ہیں نا تو پھر پہنچ کے چپ ہو جاتے ہیں. اسی لیے ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حنبلیو، تم نے 2 معاملات میں وہ کالک ملی اپنے چہرے پہ کہ سمندروں کا پانی نہیں دھو سکتا، ایک اللہ کی صفات کے مسئلے میں اور ایک یزید کی حمایت کے مسئلے میں. جتنے سعودی علماء ہیں، بڑے بڑے لوگ یزید کی تعریف کرتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو مرتبے سے گراتے ہیں، کہتے ہیں تابعی تھا، بچہ تھا، اور یزید کی حمایت کرتے ہیں کہ یزید امیر المومنین. اور ایسے تھا ابن جوزی نے یہ 5ویں 6 صدی میں لکھا تھا کہ حنبلیو، یہ 2 تم نے کالکیں ایسی منہ پہ ملی ہیں کہ سمندروں کا پانی نہیں دھو. حد ہو گئی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گراتے ہیں اور ان کے مخالفین کو چڑھاتے ہیں. حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے نفرت کا ایک طرح کا اظہار کرتے ہیں، اور یزید اور حجاج ابن یوسف ان کی تعریف کرتے ہیں. حجاج ابن یوسف اتنا ظالم آدمی تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ہاتھوں پر مہریں لگوا دی، انس رضی اللہ عنہ کی گردن پر عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا. یہ سب حجاج کے کرتوت ہیں، سیاہ کرتوت وہ جگہ تارا. صحابہ رضی اللہ عنہ کا جانی دشمن، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو اس نے قتل کروایا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تقریباً سارے شاگرد کہتے تھے یہ حجاج کافر. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے برا رضی اللہ عنہ سے غالباً، تو حکمران وقت گورنر بیٹھا کہتا ہے جائیکم محمدی کم ھذا، یہ تمہارا محمدی آ گیا ہے. صحابی رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے مجھے نہیں پتا تھا کہ اس امت پہ یہ بھی وقت آ جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا تانے کی چیز بن جائے گا. تانا مجھے دیتے ہو کہ یہ محمدی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا ہے. یہ حال ہو گیا تھا. اس لیے یہ جو اب وہابی ہیں نا سعودی، یہ سب عقیدے کی بحث چھیڑیں گے اور کہیں گے اللہ عرش پہ. کیوں ان چیزوں میں پڑھتے ہو یار؟ کیوں ان مباحث کو چھیڑتے ہو؟ یہ وہ چیز ہے. اسی لیے تحقیق کر لینا، ہمیں نہیں معلوم، لیکن انٹرنیٹ پہ کون ہے یہ حرمین شریف کا ان کے ائمہ میں سے ہیں، انہوں نے اسی لیے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہے. امت میں کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا، نفرت کی وجہ سے. اور امام حرم ہے، پتہ نہیں اس دن کسی اور نے بھی دکھایا اور ایک یہاں بھی ہے، حنزلہ سے پوچھتا، اسے اپنے بچے کا نام ہی یزید رکھا ہے. شریم غالباً وہی ہیں، تحقیق کر لینا. جو ان کے قوائف آئے ہوئے ہیں اور جو چیزیں، انہوں نے اپنے بچے کا نام ہی یزید رکھا ہے، محض اس لیے کہ شیعہ. ارے یار ہم بھی شیعت کے ضد میں ہیں، ہم بھی اہل سنہ میں سے ہیں، ہم بھی اصول کی بحث کرتے ہیں، لیکن اتنی بھی کیا بے حیائی آدمی میں ہو کہ جن کو امت نے مجموعی طور پہ مسترد کیا ہے آپ ان لوگوں کے نام لیں، اس کو زندہ کریں، اپنی اولادوں کے نام رکھیں. حد ہو گئی. اس لیے اللہ کی جو تیسری طرح کی چیزیں ہیں نا، ہاتھ اور وغیرہ وغیرہ، ان میں پہنچ کے یہاں سے گمراہی بھی شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ کی جتنی صفات ہیں، کمال کی بات حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے اور زندگی میں اپنا معمول بنا لینا چاہیے. آفرین ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ حجت اللہ البالغہ کا وہ حصہ ہم نے بڑی تفصیل سے ریکارڈ کروایا ہے. پورا سورہ آل عمران ہے،
سورہ آل عمران کی 7ویں آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ اپنی کتاب کو نازل کیا۔ آسان بات سمجھ میں آتی۔ منہ آیات محکمات، اس قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو پکی ہیں، مضبوط ہیں، محکم ہیں، بالکل کلیئر ہے۔ مثلا اللہ کہتا ہے کہ اربعۃ اشہر و عشرہ، عورت عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن، نہ 9 دن ہو سکتے ہیں نہ 11 دن ہو سکتے ہیں، پکی بات ہے 4 مہینے 10 دن، بس ختم ہوئی بات۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور لوگوں روزہ مکمل کرو رات تک، رات کی حدود شروع ہوں، تمہارے روزے کی حدود ختم ہو جائے۔ اہل تشیع کہتے ہیں رات تک جو کہا ہے تو اس کا مطلب ہے رات سیاہی چھا جائے، تو اس لیے جب سیاہی چھا جائے تب روزہ۔ اللہ نے صاف کہا ہے کہ روزے کو شروع کرو گے جب سفید اور سیاہ دھاگے الگ ہو جائے، کلیئر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اللہ کے آخری نبی ہیں، بالکل کلیئر ہے۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب برباد ہوا، ختم ہو گئی بات۔ منہ آیات محکمات، اللہ کہتا ہے جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس میں کچھ آیتیں ہیں جو بالکل واضح اور صاف ہیں، ہر آدمی کی سمجھ میں آنے والی، بھرا پڑا ہے قرآن ان آیات، کہیں سے آپ پڑھنا شروع کر دیں آیات مل جائیں گی بالکل صاف آدمی کی سمجھ۔ ایاک نعبد، اللہ ہم فقط تیری عبادت کرتے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ چاہیے، دے دے، کلیئر۔ وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ، اللہ فرماتے ہیں ہن ام الکتاب، یہ جو محکم آیات ہیں نا، جو بالکل کلیئر ہیں، جو بالکل واضح ہیں، ام الکتاب، لوگوں یاد رکھو یہ قرآن اصل میں، اس قرآن کا اصل، کہتے ہیں نا ماں کو، کیونکہ ماں بچے کی اصل ہوتی ہے نا، بچے کا وجود اسی سے دنیا میں آتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہن ام الکتاب، یہ جو کلیئر آیات ہے نا یہ اصل دین ہے۔ ایک قسم وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ، وہ اخر متشابہات، اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کے کئی پہلو ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، 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 محکم آیات اور متشابہ آیات۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن لوگوں کے دلوں میں شرارت ہے، جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہیں، جن لوگوں کی نیتیں فاسد، خراب اور برباد ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ان آیتوں کی تشریح کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے متشابہ رکھی ہیں، جس کو ہم نے کلیئر نہیں کیا، ابتغاء الفتنہ، وہ چاہتے ہیں کہ میری مخلوق کو آزمائش میں ڈالیں، وابتغاء تاویلہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت کا کھوج لگائیں، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اصل کھوج ان آیتوں کا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے کہا مت پڑھو ان آیات کو۔ مفسرین کو اٹھا کے یہاں پہ دیکھ لیجئے، مفسرین کہتے ہیں اللہ کی جتنی صفات ہیں نا، یہ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں اور پنڈلی اور ٹخنا اور یہ سب کی سب آیات متشابہات ہیں۔ اللہ کہتا ہے متشابہ آیتوں کے پیچھے نہ پڑنا، اس کی وہی تفسیر جاننا چاہتے ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءِ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت کا کھوج لگائیں، اصل حقیقت تک پہنچیں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ ان آیتوں کی اصل کوئی نہیں جانتا، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جنہیں ہم نے علم دیا ہے، جنہیں ہم نے اپنا بندہ علم والا بنایا ہے، یقولون، وہ سیدھا سادہ جملہ کہتے ہیں کہ آمنا بہ، ہم ایمان لائے اللہ،
جو تو نے بیان کیا ہے، ہاتھ ہے کہ پاؤں ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، جو کچھ تیری صفات ہیں سب پہ ایمان لاتے، کل من عند ربنا، سب کی سب چیزیں ہمارے پروردگار نے نازل کی ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس میری بات سے اللہ کہتا ہے وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عقل والے ہیں، اور وہ ہم سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب تو نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے ان آیتوں کی تحقیق نہیں کرنی جو متشابہ آیتیں ہیں، تو اے پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت سے نہ پھیر کے کہ ہم اس گمراہ طبقے میں شامل نہ ہو جائیں، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اللہ اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرما، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بلا شبہ تو دینے والا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اس آیت کو لیا ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں تینوں طرح کی، علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، تقویم، اللہ کی وہ صفات جس کا تعلق مخلوق سے، اللہ کی وہ صفات جس میں اس نے اپنے اعضاء کا ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں سب کی سب متشابہ ہیں، بولو ہی بس چپ رہو جان۔ شاہ ولی اللہ نے کمال کی، پچھلی ان 4 صدیوں میں اگر کوئی شخص عالم دین تھا نا، ہر پہلو سے تو یہ اکیلا شخص، اتنا وزنی آدمی ہے کہ پورے دیوبند اور بریلی اور ندوۃ العلماء اور کون کون سب کو پلڑے میں ڈالو، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے، ہر پہلو سے ایسا ہیرا ہے کہ سمجھ نہیں آتی بندہ گہرا کتنا ہے، جو اس سمندر میں گیا ہے اور گھسا ہے، جتنا تیر کے گیا ہے اتنے ہی کی خبر لاتا ہے۔ شاہ صاحب علم کلام میں امام، شاہ صاحب شریعت میں امام، تفسیر میں امام، حدیث میں، شاہ صاحب کی کیا اس آیت کے تحت لیا ہے اس کو، اور حجت اللہ البالغہ میں کہتے ہیں اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں سب کی سب متشابہ ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم اتنا جانتے ہیں کہ آمنا بے، ہم اللہ ان تیری صفات پہ ایمان لائے، کل من عند ربنا، اور سب کی سب چیزیں اللہ سے، بس یہ ہے۔ اس لیے یہ جو آیت ہے نا جہاں فرمایا هو الاول والآخر، اللہ ہی کی ذات ہے اول بھی، جب کچھ نہیں تھا، یہ کائنات، یہ زمان و مکان کچھ نہیں تھے، انسانی عقل سوچ نہیں سکتی، کیونکہ ہم اپنے زمان و مکان سے باہر نہیں نا نکل سکتے، ہم ٹائم کو کراس نہیں کر سکتے، اور ٹائم کو کراس کرتے ہیں۔ ٹائم ایسی چیز ہے جس میں ٹریولنگ ہوتی ہے، یورپ میں اب یہ آ رہا ہے، یہ ہم نے ایک جگہ بیان کیا تو کئی بچوں نے ہمیں کہا کہ اب فلمیں ایسی بن رہی ہیں، ہم نے کہا اچھا بھی ہمیں بھی دکھانا کیا بنی، وہ دکھائی ہی نہیں، ایک سے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا آپ اس ٹائپ کے بندے نہیں، میں نے کہا اچھا چلو، سنا ہے اب یورپ میں ایسی چیزیں آنے لگی ہیں کہ ٹائم کی ٹریولنگ دکھاتے ہیں، ٹائم میں ٹریولنگ ہوتی ہے، یہ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی 2000 سال پیچھے چلا جائے، یہ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی آج سے 4000 سال آگے جا کر کوئی چیز لے آئے، ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ صوفیہ کا یہ میدان ہے، علامہ اقبال یہاں پہنچ کے اٹک گئے، اور علامہ نے اس پہ خط لکھا ہے گولڑا شریف۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو کون جانتا ہے وہ کتنے بڑے آدمی تھے، اس سنگلاخ زمین پہ پیدا ہوئے جہاں پر لوکاٹ اگتے ہیں، گودا کم اور بیج زیادہ، حضرت کو خط لکھا انہوں نے کہ حضرت یہ سمجھائیں، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کو خط لکھا، اور ٹونک ریاست میں خط لکھا کہ مجھے اس مسئلے پہ سمجھائیں، کیونکہ میں پچھلی مرتبہ جب انگلینڈ گیا تھا اور میں نے لیکچر دیا تھا تو وہاں کے لوگوں نے جو اہل ذوق تھے بہت اپریشیٹ کیا میرے لیکچر کو، تو میں چاہتا ہوں اس مرتبہ لیکچر دوں تو اس پہ۔ پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ خط رکھ دیا، پھر علامہ نے دوبارہ لکھا تو انہیں خادم کو لکھا کہ انہیں کہو اب میری حالت ایسی نہیں رہی کہ میں بیان کروں۔ حضرت کی حالت بس آخری 2-3 سال میں یہ ہو گئی تھی کہ روتے رہتے تھے، بس چپ آنسو ٹپکتے رہتے تھے، وہ مدارج اور وہ عروج اور وہ جو چیزیں ظاہر ہوتی تھی اس کائنات کے اسرار، چپ ہو گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا
کہ آرا کے خبر شد خبرش باز نے آئے. مصیبت یہ ہے کہ جس کو خبر ہو جاتی ہے نا پھر اس کی خبر نہیں آتی، جس کو کچھ پتہ چل جاتا ہے نا پھر اس کا پتہ نہیں چلتا. علامہ اقبال کی بھی اپنی حالت یہی ہوگی کہ آخری سالوں میں ایک دھوتی ایک بنیان پہن کے سارا دن درخت کے سائے میں بیٹھے رہتے تھے، گھر میں روتے رہتے. اس لیے ٹائم میں ٹریولنگ ہوتی ہے. بہت چیزیں لکھی، صحیح بخاری میں ایسی روایات آئی. ٹائم اگر ایکسپینڈ نہ ہو جائے تو چیزیں ممکن ہی نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، داؤد اپنے نوکر کو کہتے تھے میرا گھوڑا تیار کرو. جتنی دیر میں وہ گھوڑا تیار کرتا ہوگا، لاتا ہوگا، کاٹھی اس کی ڈالتا ہوگا، وقت لگتا ہوگا نا کچھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں وہ زبور پوری پڑھ لیتے، جو ممکن نہیں ہے جب تک ٹائم میں ایکسپینشن. بخاری میں آیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، شہزادے تھے سلیمان علیہ السلام، اللہ نے بڑا مرتبہ دیا تھا. اللہ نے کہا سلیمان یہ سب چیزیں تجھے دیتے ہیں، فمنن او امسک، احسان کر لوگوں پہ، دے دے خیرات میں، اپنے پاس سنبھال کے رکھ لے بغیر حساب، تیرا تو کوئی حساب لینے ہی نہیں، تجھ سے کوئی پوچھ نہیں. سلیمان علیہ السلام تو شہزادے تھے، بڑا مرتبہ اور مقام تھا اللہ کیا ہوں. اللہ کہتا ہے مقدمہ آیا اور داؤد نہیں سمجھ سکے، فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو سمجھایا کہ یہ مقدمہ ایسے فیصلہ کرنا ہے، تو بیٹا باپ سے بڑھ گیا. بہت چیزیں سلیمان علیہ السلام کے متعلق آتی ہیں. ایک مرتبہ آئے، جہاد کہیں تھا، کچھ تھا، فرمانے لگے میں آج 100 عورتوں کے پاس رات کو جاؤں گا اور اللہ مجھے 100 بیٹے دے گا اور 100 بیٹوں کو میں اللہ کی راہ میں فوجی بناؤں. ایک فرشتہ بھی تھا ساتھ، اس نے کہا حضرت انشاءاللہ کہہ لیجیے، تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک عورت سے بچہ ہوا اور وہ بھی ناکارہ. حدیث ہے پوری. یہ 100 عورتوں کے پاس ایک رات میں جانا، اور پھر یہ کیسے ممکن ہے جب تک کہ ٹائم میں ایکسپینشن نہ. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج میں گئے ہیں تو ٹائم کی ٹریولنگ ہے. ہوا کیا؟ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا سود ہے یہ عذاب ہو رہا ہے، فلاں ہے یہ عذاب ہے، فلاں یہ عذاب ہو رہا ہے. ارے حضرت عذاب کن کو ہو رہا ہے؟ کون ہے وہ لوگ جنہیں عذاب ہو رہا ہے؟ اس امت کے لوگ. تو امت تھی کتنی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو تھے، تو کیا صحابہ رضی اللہ عنہ کو عذاب ہوتے ہوئے دکھایا گیا؟ کون تھے جن کو خون کی نہر ہے، یہ ہے یہ ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا. اصل جواب ابن عربی رحمۃ اللہ نے دیا. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سال، سن اور مہینے میں جس رات کی چیزیں دیکھ رہے تھے، اللہ نے ٹائم کو اٹھایا اور قیامت کے دن جو کچھ ہو رہا تھا اس کی تصویر ان کے سامنے رکھ دی، قیامت کے ٹائم تک لے گیا. انہوں نے قیامت کے دن کے مناظر دیکھے. ٹائم اسی طرح سپیس ہے، چیزوں کو اللہ اٹھاتا ہے، کہیں سے کہیں منتقل کر دیتا ہے. ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تاج محل دیکھے، اللہ کے فرشتے انڈیا کے تاج محل کو یہاں لا کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو تاج محل لگی، خوش ہو، ٹھیک ہے. یہی ہوتا ہے. اس طرح تاج محل وہاں بھی ہے، اس کو اٹھا کر یہاں بھی لے آتے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوا ہے، مسلم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے. آپ نے جب معراج کا کہا نا تو کفار مکہ آ کے بیٹھ کے انہوں نے کہا ایک ہی رات میں مکہ سے آپ وہاں پہنچ کے بیت المقدس، اتنی دور؟ ہاں. ان کا اچھا آپ جو تو گئے، ظاہر میں تو آپ گئے نہیں، اب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو ہم تو بارہا تجارت میں گئے ہیں، یہ بتائیے وہاں جو عمارت بنی ہے اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں مشکل ترین وقت یہ آ گیا، میں اب ان کے سوال کا کیا جواب دوں؟ ہے کوئی کہیں جاتا ہے تو کھڑکیاں دروازے تھوڑے ہی گنتا ہے. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ جبریل امین نے
اس جگہ کو اٹھایا اور عقیل کے گھر کے اوپر لا کے اسے معلق کر دیا ہوا میں. مجھے کہا یہ ہے آپ جواب دیں. میں دروازے کی کھڑکیاں گنتا گیا, انہیں بتاتا گیا کیا. اس سے بھی آگے کی بات کہیں بس سن لو, ممکن ہے آپ نہ مانے نہ سی, کوئی حرج بھی نہیں. یہ جو حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا کہ سرہند میں کعبۃ اللہ آیا میرے پاس, وہ اصل حقیقت کی یہی ہے کہ کعبۃ اللہ کو وہاں سے اٹھا کر سرہند میں دکھایا گیا. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ بہت بڑے بریلوی علماء میں سے بہت پائے کہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب, تو ہم انہیں فون کرتے رہتے, ان کی تفسیر آئی تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی. ہم نے اس کو فون کیا, ہم کہا حضرت اللہ کا شکر ہے کہ اس مکتبہ فکر سے بھی کوئی علمی چیز سامنے آئی ہے. تو تعارف ہوا تھوڑا سا, تو فرمانے لگے کیا علمی چیز سامنے آئی ہے. سب لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تم سے مال لے کے دیوبندیوں سے یہ تفسیر لکھی ہے. مجھ پہ تو یہ الزام لگ گیا ہے. ایک سفر سے واپسی تھی, پھر فون کیا کہ کراچی حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. تو کہنے لگے ارے وہاں بھی نہ بن جانا, کچھ لے کے آنا, ہمارے یہاں نظر اور تحفے بہت دیکھے جاتے ہیں. مذاق کرتے تھے. اللہ روشن ٹھنڈی رکھے ان کی قبر کو, بڑے آدمی. اس واقعے پہ اپنی تفسیر, انہوں نے اپنی تفسیر میں احمد رضا خان صاحب پہ تنقید کی ہے. انہوں نے اپنی تفسیر میں خود اپنے مکتبہ فکر کے خلاف لکھا ہے, اسی لیے ان کے لوگ ان کے خلاف. اس واقعے پہ جب پہنچے ہیں نا کہ بیت اللہ کس طرح سرہند اور یہ چیزیں جو آپ نے بیان کیا, یہاں پہنچ کے کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے رک گئے تھے, کعبۃ اللہ کو وہاں تو نہ لایا گیا. اس لیے جن لوگوں نے لکھا اب میں ان کے بارے میں کیا کہوں, فیصلہ کوئی نہیں کیا, لیکن کہتے ہیں میں کیا کہوں. لیکن اصل حقیقت جتنے اولیاء اللہ نے یہ چیزیں لکھی ہیں نا, اس کی یہی وہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس چیز کو اٹھایا گیا اور اسپیس میں ایکسپینشن دے کے, مکان میں وسعت دے کے اس کو لا کر حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے گھر پہ معلق کر دیا. یہ وقت, زمانہ, اس کی حقیقت, یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں. هو الاول, اللہ کی ذات سب سے پہلے. کہاں تھا اللہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا, صحابہ رضی اللہ اینہ کان ربنا, ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بادلوں کے سائے میں, مشکل ترین احادیث میں. بادل کیسے بنے, سورج کہاں تھا, سایہ کیسے پڑا؟ اللہ کی ذات ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اس کو آدمی پڑھ کے سمجھ لے, بہت بڑی بات ہے. اس پہ لکھا ہے ابن عربی نے, قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ, والآخر, اور اللہ ہی کی ذات ہے آخر پہ بھی. آخر کا ترجمہ آسانی سے یہ کیا گیا ہے کہ بقا اللہ کے لیے ثابت ہے, بس ہر چیز مٹ جانے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. اللہ جس طرح عدم سے کسی چیز کو وجود میں لایا ہے, اسی طرح وجود سے عدم میں لے جائے, نام و نشان مٹ جائے, ختم ہو جائے. یہ ہے ہندوؤں میں اور ہمارے عقیدے میں فرق. ہندو کہتے ہیں روح, مادہ, میٹر, اور ایشور, خدا, یہ تینوں چیزیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں. وہ کہتے ہیں مادہ ہمیشہ سے ہے, میٹر, اور ہمیشہ رہے گا, وہ خود سے ہی ہے. ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, پیلے سے رنگ کی, درخت پہ چڑھ جائے تو درخت کو بالکل چوس کے, آکاش پہ, نیلی تار, آکاش پہ. آکاش بیل کو یہ ہندو بہت مانتے ہیں, اس کی پوجا کرتے ہیں. اس آکاش بیل کی جڑ نہیں نہ ہوتی, تو کہتے ہیں یہ خود بخود ہی ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ, وہ کہتے ہیں یہ اللہ ہے, کہتے ہیں یہ اللہ ہے. مادے کو اسی طرح قدیم مانتے. ہم کہتے ہیں میٹر کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اور جس نے پیدا کیا ہے وہ چاہے تو بالکل مٹا دے, میٹر رہے ہی نہ.
نیوٹن کا قانون جو پڑھتے ہیں نا، میٹر کین نائدر بی کریٹ نار کین بی ڈسٹرائڈ، یہی تو شرک ہے اور کفر کا جملہ ہے، اور کیا ہے؟ مادہ نہ پیدا ہوتا ہے نہ اسے برباد کیا جا سکتا، کیوں نہیں پیدا ہوتا اور کیوں نہیں پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ چاہے تو جس طرح عدم سے وجود میں لایا ہے وجود سے عدم میں بھی پلٹا دے۔ کوئی نہیں سوچتا کہ فزکس میں جو کچھ پڑھاتے ہیں اس میں عقیدہ بھی کوئی مسلمان کا ہے، یعنی کوئی بتائے تو صحیح کہ حضرت یہ باتیں سائنس کی ہیں، عقیدہ محفوظ رکھو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ والآخر، یہ آسان ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو باقی ہے، صفت بقا اس کے ساتھ مختص ہے۔ آج انسان ہے کل نہیں ہے، قبر میں جا کے مٹی میں مل گیا، مٹی سے پھر کیا بنا؟ مٹی سے پھر کمہار نے کوئی برتن بنا دیا، پھر یہ مسلسل سلسلہ چلتا رہا۔ ہندو کہتا ہے یہ ہمارے عقیدے کی دلیل ہے، ہم کہتے ہیں جناب اعلیٰ یہ ہوتا ہے ظاہر میں ایسے، لیکن اگر اللہ چاہے کہ مٹی کو اس سرے سے ختم کر دے، کوئی چیز رہے ہی نہ، تو اللہ کے لیے یہ ممکن ہے یا نہیں؟ کیا مشکل ہے اس کی؟ کبھی مٹی تھی نہیں نا، اللہ نے پیدا کیا، اب مٹی کو پھر وہ دوبارہ ختم کر دے تو کیا مشکل ہے اس کی؟ اس لیے ایسی بات یاد آ گئی نصیحت کے لیے، ایک آدمی معرفت کے درجات ہوتے ہیں، ایک آدمی نے گنگوہ میں وضو کیا اور پانی پیا، تو حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ سے کہنے لگا کہ حضرت یہ پانی تلخ ہے، کڑوا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کنویں سے پانی نکالو اور کسی اور برتن میں ڈال کے پیو۔ اس نے پانی پیا دوسرے برتن میں تو وہ ٹھیک تھا، کہنے لگا حضرت اس میں کیوں کڑوا ہے؟ ظہر کی نماز تھی، نماز پڑھائی حضرت نے اور بیٹھ کے، اور فرمایا کلمہ طیبہ پڑھو جتنا جتنے ہو سکے۔ لوگ کلمہ پڑھتے رہے، پھر دعا مانگی، پھر فرمایا کہ وہ پانی لاؤ، اس پانی کو پھر کہا پیو تو وہ ٹھیک تھا، چلے گئے۔ اس آدمی کو کھوج لگ گئی کہ یہ ہوا کیا ہے، تو حضرات میں بڑا اخفا تھا، ایسے ہی نہیں بات کرتے تھے، چپ۔ کسی نے پوچھا حضرت ہوا کیا ہے؟ فرمایا جب اس نے کہا کہ اس سے کوزے سے پانی کڑواہٹ والا ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ کسی قبر کی مٹی سے بنایا گیا ہے اور اس قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، اسی لیے میں نے کہا دوسرے سے پیو، تو اس سے کہا کیونکہ ہمارے کنویں کا پانی تو کبھی خراب ہوا نہیں۔ تو فرمایا اس لیے ظہر کے بعد میں نے کہا کلمہ طیبہ پڑھو اور ایصال ثواب کیا، اللہ سے درخواست کی، وہ پانی میٹھا ہوا تو اس سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر اٹھ گیا۔ ایسے بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کائنات میں بندہ وہی ہے جو زبان بند رکھے اور آنکھیں کھول کے جیے۔ والآخر، اور اللہ کی ذات بقا اس کے لیے، والظاہر، 10واں نام ہے اللہ کا۔ ظاہر کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ غالب ہے، اس کی حقیقت اس آیت کی نا جا نہیں سکتے، بس سمجھنا یہ کہ اتنے ہی کافی ہے۔ الظاہر، خدا کی ذات غالب ہے، قرآن خود اس لفظ کو ایسے ہی استعمال کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے متعلق فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی جو ایمان لائے تھے، فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، سو وہ غالب آ گئے، چھا گئے، اپنے دشمنوں کو قابو میں لے لیا۔ الظاہر، اللہ کی ذات وہ ہے جو غالب ہے، طاقت ہے ہر چیز، والباطن، یہ مشکل ہے، اور حق تعالی شانہ ایسا ہے جو لوگوں کے باطن کو جانتا ہے، بس سمجھانے کو ترجمہ کیا ہے، ورنہ یہ اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ کی ساری صفات بقول شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متشابہات میں سے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کی ذات ہر چیز کا علم رکھتی ہے۔ یہ 12واں نام اللہ کا، باقی
ایک بات رہ گئی، بیٹھ، ایک بات رہ گئی، اسے بھی پورا کر لیں تو کیا انداز۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ حدیث میں بھی آیا ہے، مسلم کی روایت میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے اور یہ عرض کرتے تھے کہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو سب سے پہلے ہے اور تجھ سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اللہ تو سب سے آخر پہ ہے اور تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اللہ تو ظاہر ہے اور تجھ سے بلند کوئی چیز نہیں ہے، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور اللہ تو چھپا ہوا ہے اور تجھ سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، اقض عنا الدین واغننا عن الفقر، اللہ میرے قرض کو چکا دے اور اے پروردگار فقر فاقے سے نجات دے۔ یہ دعا ہے، دوسری طرح بھی اس کو ہم نے لکھوا لیا، یہ آپ لیجئے، یہ یاد کیجئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اس دعا کو مانگا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت میں یہی آئے، ابن کثیر رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے۔ ایک بزرگ تھے ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد کہتے ہیں ان کے گھر کے لوگ کہ یامرنا اذا اراد احدنا ان ینام، ہم میں سے جب بھی کوئی سونا چاہتا تھا تو بچوں کو نصیحت کرتے تھے تو کہتے تھے ان یضطجع علی شق الایمن، دائیں کروٹ لیٹو، ثم یقول، اور وہ پھر بتاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، یہ اصل میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے نا، تو روایت پوری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھتے تھے بستر پہ لیٹ کے، اللہم رب السماوات والفرقان، رب السماوات، اللہم رب السماوات و رب الارض، اے پروردگار رب السماوات جو آسمانوں کا رب ہے، رب الارض اور زمین کا پروردگار ہے، رب العرش العظیم اور عرش عظیم کا پروردگار ہے، ربنا و رب کل شیء، اور ہمارے پروردگار و رب کل شیء، ہر چیز کے پالنے والے، فالق الحب والنوا، گٹھلی کو اور بیج کو چیر اور پھاڑ کے اس سے پودا نکالنے والے، منزل التورات والانجیل، تورات اور انجیل کا منزل نازل کرنے والا، والفرقان اور قرآن کو نازل کرنے والے، اعوذ بک من شر کل ذی شر، اللہ اس کائنات میں جس جس چیز میں شرارت ہے میں ہر شرارت سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کیا جملہ ہے، من شر ما خلق، اللہ ہر چیز اس میں جو بھی شر ہے نا میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اس چیز سے شر مجھے نہ پہنچے، اعوذ بک من شر کل ذی شر انت آخذ بناصیتہ، اللہ جس کی پیشانی تو نے پکڑی ہوئی، جس کی تقدیر تیرے قبضے میں ہے، جس کی طاقت، شریر، شرارت، ہر چیز جو تیرے قبضے میں ہے اس کی، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو سب سے پہلے ہے اور تجھ سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور اللہ تو سب سے آخر پہ ہے اور تیرے بعد کوئی چیز نہیں، وانت الظاہر، اور اللہ آپ ظاہر ہیں، فلیس فوقک شیء، تو تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، وانت الباطن، اور اللہ تو چھپا ہوا ہے ایسا، فلیس دونک شیء، کوئی چیز اتنی مخفی نہیں ہے، اقض عنا الدین واغننا من الفقر، اللہ قرض کو چکا دے اور اے پروردگار فاقے سے نجات دے دے، فقر۔ یہ تو ان کی روایت، یہ روایت یہ ہے، اصل قصہ یہ ہے کہ صاحبزادی صاحبہ تشریف لائی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، اس کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، وہاں پڑھ لینا، وقت بھی نہیں ہے اتنا کہ اس کی بیان کریں، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ نحیف جسم تھا، صحت کمزور تھی، پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، اور 11 مہینے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، پھر تیسرے بیٹے کے لیے امید ہو گئی، محسن کے لیے، تو یہ ساری چیزیں پے در پے ہوئی تو ان کی صحت بہت خراب رہنے لگی، اور
پانی بھر کے لاتی تھی کنویں سے تو مشق کے نشانات گلے پر پڑ گئے، اور کھانا پکانا، کپڑے دھونا تو ہاتھ سارے ایسے ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اتنا کام کرتی ہیں، اپنے والد سے جا کے کہیں ایک غلام آپ لے لیں۔ تو خیر گئیں، ایک بار، دو بار، تین بار، آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہوئے تھے، کسی کام سے نہیں کرتے تھے۔ ایک دن اچانک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر مبارک ہے نا، اس کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، درمیان میں گلی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں جاتے وقت ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اٹھو، نماز پڑھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گئے، تو انہوں نے جان لیا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اور فاطمہ رضی اللہ عنہ میری اہلیہ ایک ہی بڑے دمبے کی کھال میں لیٹے ہوئے تھے، ہمارے پاس کوئی رضائی بھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور کہا کہ الی مکانکما، دونوں اسی طرح لیٹے رہو۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے شرم کی وجہ سے، اس حالت کی وجہ سے دمبے کی کھال کو اپنے اوپر کھینچ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل نہیں ہلنا، ایسے ہی لیٹے رہو، اور گئے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ آ کے پاؤں کے درمیان میں بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ٹانگیں سیدھی کر لی۔ میرے اور میری بیوی کے درمیان ٹانگیں آ گئیں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو جب چھوا تو یخ تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دونوں پاؤں اپنے سینے سے چمٹا لیے اور اتنی دیر سینے سے لگا کے رکھا، اسخنہما، گرم ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے حرارت باہر کو آنے لگی۔ اسخنہ، کیا علوم ہوں گے یار، کیا برکتیں ہوں گی جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس رات میں ادھر سے ادھر کو منتقل ہوئی ہوں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، لوگ جانتے نہیں ہیں اس ہستی کا کتنا بڑا مقام ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھے ہوئے کہ فاطمہ کوئی چیز مانگے، میری بیٹی مانگ کوئی چیز یا میں دے دوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ فاطمہ کچھ کہہ نہ دے، تو میں نے چپکے سے ان کے کان میں کہا، میں نے کہا آپ کہیے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ دے دیں۔ تو میری اس تلقین پہ کہنے لگی کہ ابو جو آپ چاہتے ہیں وہ دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے نوکر مانگنے آئی تھی، عرض کیا جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا، یہ ہے وہ دعا، اللہم رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، اے اللہ جو ساتوں آسمانوں کا پالنے والا ہے، ان میں جو مخلوق ہے تیری محتاج ہے، رب العرش العظیم، عرش عظیم جیسی چیز تیری محتاج ہے۔ عرش کوئی بلڈنگ نہیں ہے، عرش ایک زندہ چیز ہے۔ ربنا و رب کل شیء، اے ہمارے پالنے والے، اے ہر چیز کے پروردگار، منزل التورات والانجیل والقرآن العظیم، اے تورات، انجیل اور قرآن عظیم جیسی چیز کے نازل کرنے والی ذات، انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو پہلے ہے اور تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور اللہ تو آخر پہ ہے اور تیرے بعد بھی کچھ نہیں، بقا تیرے لیے، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور اللہ تو ظاہر ہے اور تجھ سے بڑھ کر کوئی کھلی ہوئی چیز نہیں ہے، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور اللہ تو چھپا ہوا ہے اور تیرے جیسا چھپا ہوا بھی کوئی نہیں، اقض عنا الدین واغننا من الفقر، اللہ قرض کے بوجھ کو چکا دے اور اے پروردگار فقر کو دور کروا۔ یہ دعا سکھائی ہے صاحبزادی صاحبہ، اور کہا میں تمہیں ایسی چیز دوں، الا ادلکما خیر لکما من خادمکم، علی تم، فاطمہ تم دونوں کو ایسا تحفہ دے کے جاؤں نوکر رکھنے سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا رات کو
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے یہ دعا دی اور فرمایا یہ پڑھ لیا کرو۔ ایک جگہ آتا ہے کہ 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ، 25 مرتبہ اللہ اکبر، 25 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ سب روایات ہم نے جمع کر دی ہیں۔ فرمایا نوکر کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اتنی بڑی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے۔ اس کا مطلب ہے جو آدمی یہ پڑھتا رہے گا سونے سے پہلے، موت سے پہلے کوئی ایسی بیماری ہوگی ہی نہیں کہ کوئی خدمت کرے، یہ جا وہ جا ثم نکس چل پڑا، بس چند گھنٹے کوئی بیماری کوئی بشری تقاضا ہوا اور چل پڑا، کسی کی خدمت لی ہی نہیں۔ اس لیے جتنے لوگ بھی کہتے ہیں نا یا اللہ محتاجی نہ ہو، ہم کہتے ہیں رات کو پڑھ کے سو یار۔ اور ہم نے کئی ایک لوگوں کو دیکھا، اپنے اساتذہ کو دیکھا، یہ بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے اور موت آئی اس حال میں کہ جا کے کسی نے ہلایا کہ سوئے ہوئے ہیں حضرت اور انتقال فرما دو، کسی کا احسان ہی نہیں۔ یہ وہ آیت ہے نا، اس کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے، اس کی کئی ایک کاپیز ہیں، آپ لے لیں، اسے یاد کریں، ہمیشہ سونے سے پہلے یہ دعا مانگا کیجیے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے۔